السلام علیکم سامعین، 8 ذی القعدہ اور 7 مئی ہیں۔ خبر کا عنوان ہے ہندوستانی فوج کی پریس کانفرنس۔ رات چونکہ حملہ ہوا ہے، حملہ پاکستان پر ہوا ہے، اس بارے میں ہندوستانی فوج نے اور وزارت خارجہ نے پریس بریفنگ دی ہے۔ ذرا تھوڑی تفصیل ہے وہ سن لیجیے۔ پہلے عرض کر دوں کہ یہ جنگ کا مسئلہ ہے، ملکوں کا مسئلہ ہے، اس میں بہت احتیاط برتنی پڑتی ہے۔ جو لوگ بلا سوچے سمجھے کمنٹ کر رہے ہیں انہیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ نئی دہلی، بھارتی فوج اور وزارت خارجہ نے آپریشن سندور کے حوالے سے پریس بریفنگ کی ہے اور پاکستان کے خلاف کیے جانے والے آپریشن سندور کے بارے میں ملک کے عوام کو آگاہ کیا ہے۔ یہاں سب سے پہلے پاکستان کی طرف سے ہندوستان پر اب تک ہونے والے تمام دہشت گردانہ حملوں کے مناظر دکھائے گئے۔ اس کے بعد سیکریٹری خارجہ نے کہا 22 اپریل کو پہلگام حملے میں پاکستان کا ہاتھ بے نقاب ہو گیا ہے۔ اس کا مقصد ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو بڑھانا تھا، لیکن ملک کے عوام اور حکومت نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ساتھ ہی فوج کے کرنل صوفیہ قریشی اور ونگ کمانڈر ویومیکا سنگھ نے کہا بھارتی مسلح فوج نے بھرپور جواب دے دیا ہے۔ سیکریٹری خارجہ نے اپنی پریس بریفنگ میں دی گئی اہم معلومات۔ انہوں نے کہا 22 اپریل 2025 کو پاکستان اور لشکر طیبہ سے تعلق رکھنے والے تربیت یافتہ دہشت گردوں نے پہلگام جموں کشمیر میں سیاحوں پر حملہ کیا اور 22 ہندوستانی شہریوں اور ایک نیپالی شہری کو ہلاک کر دیا۔ انہوں نے لوگوں کو ان کے خاندان کے افراد کے سامنے سروں میں گولی ماری، خاندان کے افراد کو جان بوجھ کر صدمہ پہنچایا۔ پہلگام حملے میں پاکستان کا ہاتھ بے نقاب ہو گیا ہے۔ اس کا خاکہ پاکستان کے ٹریک ریکارڈ سے ملتا ہے۔ پاکستان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بن چکا ہے۔ دہشت گرد یہاں چھپنے آتے ہیں۔ 15 دن گزر جانے کے باوجود پاکستان نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ آج ہندوستان نے سرحد پار دہشت گرد حملوں کو روکنے اور ان کا جواب دینے کے لیے اپنے حق کا استعمال کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے دہشت گردی کے خلاف محدود کارروائی کی ہے۔ ہمارا عمل اشتعال انگیز نہیں ہے۔ ہمارے پاس انٹیلیجنس تھی، یعنی خفیہ معلومات تھی کہ مزید حملے ہو سکتے ہیں۔ 25 اپریل کو UNSC کی پریس بیان میں TRF کا حوالہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے دباؤ کو بھی نوٹ کیا جانا چاہیے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کی تحقیقات نے دہشت گردوں کے پاکستان کے ساتھ رابطے کو بے نقاب کیا ہے۔ ادھر کرنل صوفیہ قریشی اور ونگ کمانڈر ویومیکا سنگھ نے اہم معلومات فراہم کی۔ انہوں نے کہا آپریشن سندور پہلگام حملے کے متاثرین کو انصاف فراہم کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ دہشت گردوں کے 9 ٹھکانے مکمل طور پر تباہ کیے گئے ہیں۔ آپریشن رات میں 1:05 سے شروع ہو کر 1:30 بجے تک کل 25 منٹ تک جاری رہا۔ دہشت گردوں کے ٹریننگ سینٹر اور لانچنگ پیڈ پر حملہ کر کے تباہ کر دیا گیا۔ دہشت گردی کی جگہ مرکز بہاولپور پاکستان جیش محمد کا ہیڈ کوارٹر ہندوستانی مسلح افواج نے نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اہداف ان نشانے کا جو انتخاب ہوا ہے وہ انٹیلیجنس خفیہ ایجنسی کی معلومات کی بنیاد پر کیا گیا تھا۔ کسی فوجی تنصیب کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ پاکستان میں اب تک کسی شہری کی ہلاکت کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ انہوں نے کہا فوج کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ہندوستانی فوج نے رات میں کہا صبح پاکستان اور پاکستان نے زیر قبضہ کشمیر POK میں واقع دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملہ کیا۔ اس فضائی حملے میں اب تک 70 سے زیادہ دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ اس حملے میں ہندوستانی فوج نے دہشت گردوں کے کئی ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اس فضائی حملے میں ہندوستانی فوج نے لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسی دہشت گرد تنظیموں کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ پاکستان کو اس کی اپنی زبان میں جواب مل گیا ہے۔ ہندوستانی فوج نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جن دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے ان میں خاص طور پر لشکر طیبہ کے ٹھکانے شامل ہیں۔ ذرائع سے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق بھارت کے فضائی حملے میں 62 دہشت گردوں کے مارے جانے کی خبر ہے، جبکہ اسی فضائی حملے میں کئی دہشت گرد ہینڈلز کو بھی مارے گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ بھارت کے فضائی حملے میں لشکر طیبہ کے 3 ٹھکانے تباہ ہو گئے ہیں۔ بھارت کی اس کارروائی کے بعد پاکستان نے LOC پر ان سرحد پر ان دیہاتوں پر فائرنگ شروع کر دی جو سرحد کے بالکل قریب ہیں۔ اس فائرنگ میں 3 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے، جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی فوج نے بھی پاکستان کی اس فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارت کی جوابی کارروائی میں متعدد پاکستانی فوجیوں کے مارے جانے کی خبر ہے، جبکہ اس جوابی کارروائی میں متعدد پاکستانی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ہماری یہ خبر پاکستانی فوج کا جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اور جو وزارت خارجہ کی پریس کانفرنس ہوئی ہے
ہماری مکمل خبر کی معلومات انہی پر مبنی ہیں۔ سامعین، جس معجون طاقت کے خزانے کا میں اعلان کیا کرتا ہوں وہ ابھی بھی رعایتی قیمت پر چل رہا ہے۔ اس کے بارے میں کہیں سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ جو شکایتیں کچھ لوگوں کی آئی تھی ان کو مکمل دور کر دیا گیا ہے، اسی لیے اس بار پارسل بھیجنے میں تاخیر ہو گئی ہے۔ ان سے معذرت خواہ ہیں۔ انشاءاللہ آج سے تمام پارسل روانہ کیے جا رہے ہیں۔